बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। एक हमने देखा था लाहौर में एक इवेंट हुआ। उस इवेंट को बेनकाब किया मारिया बी साहिबा ने। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एलजीबीटीक्यू के इशू पर आवाज उठाती हैं, और इसके अलावा जो ज्यादतियां होती हैं फ़लस्तीन के मसले पर, उन्होंने पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में आवाज उठाई है। तो मारिया भी एक भरपूर एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो बेहूदगी फैलाई जा रही है एलजीबीटीक्यू के मसले पर भी और दीगर मसाइल पर भी, उस पर हमेशा आवाज उठाई। आ, उनकी उठाई हुई वीडियो और उनकी उठाई हुई आवाज पर कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। लाहौर में एक इवेंट हुआ, मुबैना तौर पर सरमद सुल्तान खूसट साहब की जगह बताई जाती है कि वहां ये इवेंट हुआ और आर्ट के नाम पर बेहूदगी की गई। उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए और फिर उन लोगों की जमानतें भी हो गई, छोड़ भी दिया गया। ये हमने देखा था। अब एक और वीडियो सरफेस हुई है। ये वीडियो कराची की है। वीडियो को देखकर ये लगता है कि कोई ऐसा इवेंट है कि जिसमें वेटर्स भी मौजूद हैं, हाजरीन मौजूद हैं एक बड़ी तादाद में, वीडियोस वगैरह बन रही हैं उनकी, और दो मुबैना तौर पर खवातीन परफॉर्म कर रही हैं इंतहाई मगरबी और उरिया लिबास में, और दो अदद बॉक्स बनाए गए हैं, लाइटों की मदद से फ्रेम सा बना दिया गया है, उनके अंदर वो परफॉर्म कर रही हैं। नंगी परफॉर्मेंस है, और वो नंगी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, सरेआम दिखाई जा रही है। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों में ये गुज़श्ता कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा होने लगा है। और ये जहां जहां होता है, मकामी रिपोर्टर्स से अगर आप पूछे ना, तो वो कहते हैं पुलिस तब आती है, कार्रवाई तब करती है जब पुलिस को बताए बगैर ये सब कुछ किया जाता है, यानी कि पुलिस को उसका हिस्सा नहीं दिया जाता। वगरना जहां इत्तला के साथ हो, तो वहां ये सब कुछ इत्मीनान के साथ होता है। पिछले दिनों कराची में एक वीडियो वायरल हो रही थी। यूनिवर्सिटी रोड पर जब आप हसन स्क्वायर से टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी आगे जाते हैं, तो लेफ्ट साइड पर धड़ाधड़ शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। वहां बड़े बड़े शोरूम्स के सामने सुबह 6 बजे जब सब कुछ बंद होता है, 5 बजे, उस वक्त खवातीन खड़ी हुई हैं, लड़कियां खड़ी हुई हैं, और मुमकिन है कि उसमें कुछ ख्वाजा सराबी हों, और उनको ले जाने वाले जो है वो गाड़ियों में, बाइक्स पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इत्मीनान के साथ ये सब कुछ अंजाम दिया जा रहा है। पहले पुल के उस पार एक से दो सड़कें बहुत बदनाम थीं, फिर शहर में जगह जगह ये तमाम चीजें नजर आने लगी, और अब ये बहुत कॉमन हो गया। पार्टीज बहुत ज्यादा नजर आने लगी हैं। कुछ अर्सा पहले एक पार्टी हो रही थी, अमीर तरीन स्कूलों के बच्चे उस पार्टी में मौजूद थे, और जो कुछ पार्टी में हो रहा था, जिस तरह का लिबास था, जिस तरह की चीजें थी, जिस तरह के मशरूबात थे, और फिर पता चला कि वहां आइस और कोकेन का इस्तेमाल हो रहा था। और ये 11वीं 12वीं वाली जमातों वाले बच्चे थे। ये 17 से 20-21 साल वाली एज के बच्चे थे। और ये तमाम के तमाम जब वहां से पकड़े गए, तो इनके पेरेंट्स जो खड़े हुए थे, वो इस तरह के एतराज कर रहे थे कि इनको क्यों पकड़ा है, इंजॉय भी नहीं करने देते, ये दे आर जस्ट हैविंग फन। क्या कर रहे थे हमारे बच्चे? थोड़ा सा डांस कर रहे थे, दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे थे, क्या हो गया? तो ये जब चीजें नजर आ रही थी, इन चीजों के दरमियान इस तरह के, अब इन खवातीन को मुझे ब्लर करके आपको दिखाना पड़ा है, या मैंने एक हिस्सा काट दिया है जिसमें आप इनके थोबड़े देख सकते हैं। गो कि उन लाइट्स में, उस तरह की चमक में, वो थोबड़े उतने पता नहीं चल रहे, लेकिन नाजिया हसन का गाना चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। पुलिस बाद में आती है और आके कहती है कि गिरफ्तार कर लिए, और ये सब कुछ पुलिस की मर्जी से हो रहा होता है। ये जो लाहौर में गिरफ्तार किए गए थे, ये भी छोड़ दिए गए। अब मैं ये देख रहा था कि फैसल कामरान साहब, ये सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, इनका ये कहना है कि अब हम इसको चैलेंज करेंगे, इनकी बरियत के छोड़ देने के इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे, अदालत जाएंगे। ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है, वो ये बता रहे थे। तो ये हमारे यहाँ चीजें पुलिस की आशीर्वाद से होती हैं। बड़े बड़े अफसरों को भी ये चीज पता होती है नीचे के क्या हो रहा है, ये मुख्तलिफ जगहों पे पता होता है। मुमकिन है कुछ इवेंट्स जो वन ऑफ हों, वो एक आध इवेंट ना भी पता हो, लेकिन बाद में चीजें साबित हुई हैं कि पुलिस की मर्जी से होता है। कम से कम लोकल थाना वाना
اس کی مرضی سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. تو ایک یہ جو بعد میں پولیس آفیسرز بات کرتے ہیں نا، اس میں بڑی پرابلم ہے. کراچی، لاہور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے اور والدین کو بھی نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں پہ. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، ایک عدد لیکچرر پکڑے گئے ہیں. یہ جو لیکچرر صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ دہشت گردوں کی سربراہی کی ہے. دہشت گردوں کے سرغنہ یہ بلوچستان میں پکڑے گئے ہیں. خودکش بمباروں کی تربیت کرنے والا ایک گروہ، اور اس کی سربراہی یہ کر رہے تھے. ان کا اعترافی بیان آیا ہے، جیسے باقاعدہ پکڑنے کے بعد اعترافی ویڈیو بیان ہوتا ہے. 2 کیمرے ہیں، مختلف اینگل سے شوٹ کیا ہوا ہے سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اور ان کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی استاد تھے. 11 اگست کو کوئٹہ میں ایک خودکش بمبار گرفتار ہوا. اس کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پر بلوچستان یونیورسٹی کے لیکچرر پی ایچ ڈی ڈاکٹر عثمان قاضی ان کو پکڑا گیا، اور قددم تنظیم سے ڈاکٹر عثمان قاضی کا تعلق نکلا. سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ لیکچرر صاحب نے 2024 میں ریلوے اسٹیشن پر حملے میں مدد کرنے اور درجنوں دہشت گردوں کو تربیت دینے کا اعتراف کر لیا ہے. اور سورسز سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بلوچستان کی ایک یونیورسٹی کا استاد 14 اگست کو دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بنا رہا تھا، اور فورسز نے بروقت کارروائی کی سے ناکام بنا دیا. تو جو پہلا کام ان لوگوں نے بتایا تھا، کوئی ایک ریجنل کمانڈر تھا، شیردل اس کا نام تھا، اور پہ بوہیر، وہ آیا تھا، زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں، تو علاج کے لیے یہاں آیا تھا. تو اس کو میں نے جگہ دیا تھا، پھر وہ بعد میں چلا گیا تھا. پچھلے نومبر میں مجھے ڈاکٹر ایبتان نے الول کیا تھا. اس نے یہی کہا تھا کہ ایک بندہ ہے، اس کو اپنے پاس جگہ دینا ہے. تو 2 رات میں نے اس کو اپنے پاس جگہ دیا. وہ رفیق بزنجو تھا. تو اس کے بعد میں نے کسی کے حوالے کیا. پھر دوسرے دن واقعے کے ایک دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا، دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بومبنگ میں جو ہے پٹ گیا تھا. اب مجھے نہیں پتا وہ جو فیصل واؤڈر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ دہشت گردی کی ایک بڑی واردات ناکام بنائی گئی ہے جس کی تفصیلات آئیں گی، یہ وہ تفصیلات ہیں یا کچھ اور سامنے آنا ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے یہاں پکڑا گیا ہے. آپ کو یاد ہے کراچی یونیورسٹی پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، چائنیز سینٹر کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس میں شری بلوچ جو خاتون تھیں، پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور وہ خاتون استعمال ہوئیں. اس کے علاوہ پڑھے لکھے لوگ بلوچستان سے استعمال ہوئے ہیں. تو وہاں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جن کو انڈیا مدد فراہم کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے اداروں نے اس کے ثبوت ہمارے سامنے رکھے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کو یہ ثبوت دکھائے گئے، بتائے گئے، ڈوزیئرز دیے گئے. اور یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا بڑے بڑے عالمی جریدوں سے بھی کہ یہ سب کچھ ثابت ہوا ہے. وہاں اجیت دوول کہتا ہے بلوچستان میں یہ حالات خراب کر سکتے ہیں ہم، اور ہمیں یہ کرنے چاہیے. وہاں اجیت دوول کی اسٹریٹجی ہے. بلوچستان میں انہوں نے اپنے ایلیمنٹس داخل کیے. اس کے اعترافی بیانات ان کے باقاعدہ طور پر خطابات کی صورت میں موجود ہیں. اور کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا ہے، ہم نے دیگر لوگ پکڑے ہیں. اور یہ پکڑے گئے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. تو یہ پاکستان میں وارداتیں انجام دیتے رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹر پکڑا گیا ہے اور اس کا مزید نیٹ ورک سامنے آنا چاہیے. ممکنہ طور پر فیصل واؤڈر صاحب اسی کی بات کر رہے تھے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے لوگ سنبھل جائیں، این جی او اور این جی او کے ساتھ یہ دہشت گردی کرنے والے ان کا تعلق ہے، بڑے بڑے لوگ سمجھ جائیں ورنہ. تو میں نے کہا تھا ورنہ کی بات ہی نہیں ہے. جو دہشت گردی کر رہا ہے تو پھر ورنہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بے نقاب کریں، اس کے خلاف کارروائی کریں. ورنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان جاؤ گے تو ٹھیک چلنے دیا جائے گا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد رضی دادا کا معاملہ مجھے آپ کے سامنے ضرور رکھنا ہے. رضی دادا جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہے ایک انتہائی لچر زبان استعمال کرنے والے صحافی ہیں. پی ٹی وی پہ جو لوگ نوکری جن کو دلوائی گئی عطا داڑر صاحب کی جانب سے اور قومی اسمبلی میں بتایا گیا کہ بڑے اچھے صحافی ہیں، یہ ان میں شامل ہیں. انہوں نے گھٹیا ترین زبان استعمال کی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، نون لیگ کے سیاسی مخالفین کے لیے. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو گڑ بھجوایا تھا. انہوں نے اس گڑ کی تعریفیں وغیرہ بھی بڑی کی تھیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی تعریفیں کی. یہ کہا جاتا ہے نون لیگ والوں کی جانب سے کہ ان کو بڑے فائدے پہنچائے گئے، لیکن آج یہ نون لیگ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. رضی دادا ایک اکاؤنٹ ہے کامی، اس اکاؤنٹ نے یہ بتایا کہ پی ٹی وی میں، آزاد ڈیجیٹل میں اور ایک پرائیویٹ چینل میں، یہ پبلک ٹی وی پر آتے ہیں،
ان چینلز میں بیٹھتے ہیں, ہر جگہ سے پیسے لیتے ہیں, بطور مہمان بیٹھتے ہیں تب بھی پیسے لیتے ہیں, سرکاری نوکری بھی کر رہے ہیں, تحفے بھی لے رہے ہیں, اور پھر بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گڑ پرانا ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ نون لیگ کو جو ہے وہ رگیدتے بھی ہیں. تو اب نون لیگ کے ساتھ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نون لیگ کے کارکن ثبوت سامنے رکھ رہے ہیں. تو کس طرح سے نون لیگ کام کرتی ہے, میڈیا مینجمنٹ جئی تئی پھیر دی, یہ نون لیگ والے آپس میں لڑکے خود ہمارے سامنے لا رہے ہیں. مجھے اسی لیے میں نے بار بار آپ سے کہا ہے, لڑائی بڑی پسند آتی ہے, جو سیاستدانوں کی, صحافیوں کی لڑائی ہے مجھے بڑی پسند آتی ہے, کیونکہ اس میں یہ بے نقاب ہوتے ہیں, ان کے کپڑے اترتے ہیں, سب کچھ سامنے آتا ہے. اچھی بات ہے, آنا چاہیے. تو یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے کہ رضی دادا جو ہیں وہ نون لیگ کے پول کھولنے پر اتر آئے ہیں, اور اب نون لیگ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور نون لیگ کے ورکرز کو, ظاہر ہے یہ ایک عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو نہیں پتا ہوتا, یہ ورکرز کو اندر سے دیا جاتا ہے کہ یہ بہت بول رہا ہے, اب اس کو ذرا چپ کراؤ, اور جب دے دیا جاتا ہے تو پھر ورکر جو ہے اس کو تن کے رکھ دیتا ہے. تو رضی دادا کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہے پرویز سندھیلا صاحب, وہ یہ مصر ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ویڈیو جھوٹی تھی, بنائی گئی جو ان کی تھی, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں وہ کیا بات کر رہے تھے. تو نون لیگ والے اطمینان سے چلاتے ہیں. میں ہر تھوڑے دن کے بعد آپ کے سامنے تصویریں رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہر گالی باز کو فالو کرتی ہے مریم نواز, اور میں اس کے ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں. اور لوگ نکلتے ہیں ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں, اور جب آپ دیکھیں تو ان کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کر رہی ہوتی ہیں. یہ 2020 21 22 میں ہوا بہت زیادہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے دھڑا دھڑ لوگوں کو فالو کیا گیا. 12,000 لوگوں کو, 12,000 لوگوں کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کر رہی ہیں. اتنے لوگ فالو کرتے ہوئے بندہ کوئی یاد بھی نہیں رکھ سکتا کہ کون کیا ہے, کیا کر رہا ہے. آپ کو ضرورت پڑتی جن لوگوں کو فالو کرنی ہے, آپ ان کو فالو کرتے ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں گالی بازوں کی, اس لیے یہ کیا جاتا ہے. اس لیے میں یہ گالیاں آپ کو دکھا بھی رہا تھا. ان میں سے 2 بعض لفظ ایسے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں جا سکتے, لیکن ہر گالی باز کو مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹر پہ فالو کرتی ہیں. 12,000 لوگ انہوں نے فالو کر رکھے ہیں. یہی پیٹرن آپ کو ان کے چہیتے صحافیوں میں, رضی دادا میں, نجم علی خان میں, اور کچھ دیگر میں بڑا زبردست طریقے سے نظر آتا ہے. اور آخری چیز, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ 16 اگست کو پکڑے گئے کہ یہ قائد اعظم کی تصویریں اٹھا کر مظاہرے میں نکلے تھے, اور قائد اعظم کی تصویر کو مائنس کیا گیا, اس بات پہ احتجاج کر رہے تھے, ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد پولیس نے اپنے پاس 3 دن رکھا, اور اب ان کی گرفتاری ڈال دی ہے 10 مہینے پرانے دہشت گردی کے پرچے میں, اور ان کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریاست کا, پولیس کا, اداروں کا برتاؤ ہے کہ بات مانیں گے تو ٹھیک, ورنہ بھگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.